حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلتا کہ میرے کسی پیر بھائی کے پاس میرے شیخ معظم تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ہے، کوئی حدیث ہے، جب مجھے پتہ چلتا کہ میرے کسی پیر بھائی کے پاس، کسی دوسرے صحابی کے پاس حضور کی کوئی بات ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی علم کی بات ہے، تو میں اس کے دروازے پہ چلا جاتا، میں اس کے گھر چلا جاتا، اور میں عمدن جان بوجھ کے دوپہر کے وقت جاتا۔ اور آپ میں سے جن کو اللہ مدینے لے گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی کا کیا عالم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جان بوجھ کے دوپہر کو جاتا اور میں جا کے اس صحابی کے گھر کے باہر وہاں پہ اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا، اپنا پرنا، اپنا صافہ، اپنا کپڑا وہاں رکھتا اور ٹیک لگا کے وہاں بیٹھ جاتا یا لیٹ جاتا۔ فرماتے ہیں کہ وہ عرب کی وہ گرمی کے اندر دوپہر کی جو گرم ہوائیں ہیں وہ خاک کو اور مٹی کو اڑا کے میرے جسم کے اوپر ڈالتی اور میں وہیں بیٹھا رہتا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل اس لیے کرتا کہ جب وہ میرا پیر بھائی، جب وہ حضور کا غلام، جب وہ دوسرا صحابی، وہ میرا پیر بھائی جب اپنے گھر سے نکلے گا تو مجھے اس حالت میں دیکھے گا تو اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ یہ حضور کی حدیث سننے کے لیے اس محبت کے ساتھ بیٹھا ہے تو میں بھی کیوں نہ اس محبوب کا ذکر اس سے ڈبل محبت کے ساتھ اس سے کروں۔ تو وہ فرماتے ہیں میں یہ عمل اس لیے کرتا کہ اس کے دل میں ایک تڑپ اور ایک محبت پیدا ہو بتانے کے لیے، اور وہ جب وہ دوسرے صحابی اندر سے نکلتے تو وہ انہیں اس حالت میں دیکھتے تو وہ تڑپ اٹھتے، وہ کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ہمیں حکم کرتے، ہم حاضر خدمت ہوتے، آپ کو جو ضرورت تھی آپ ہمیں بتاتے، ہم آ کے آپ کو وہ حدیث بتاتے۔ تو وہ فرماتے، حضرت عبداللہ بن عباس جواب دیتے، وہ فرماتے کہ اصل میں جس سے علم حاصل کیا جانا ہو نا اس کے پاس جایا جاتا ہے، اس کو اپنے پاس نہیں بلایا جاتا۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھیں تو یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حصول علم کے لیے صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دیں، کتنی کاوشیں کیں۔ یہ حدیث کو حاصل کرنے کا، علم کو حاصل کرنے کا ایک پورا چیپٹر ہے، اگر اس کو بیان کرنے پہ جائیں تو کئی راتیں گزر جائیں، یہ پورا بیان نہیں ہوتا۔ میں نے صرف اشارتاً ایک بات کی اور میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دو شخص ایسے ہیں، دو بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ حسد کرنے کی، جن کے اوپر رشک کرنے کی اجازت ہے، رشک کرنے کی اجازت ہے جن کے ساتھ، وہ دو بندے ایسے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، جس کو اللہ نے کچھ دولت دی ہے اور وہ اس دولت کو، اس مال کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس پہ رشک کرو، یا اللہ مجھے بھی دے، جس طرح اس کو دیا ہے مجھے بھی دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص جسے قرآن کا علم عطا کیا گیا، دوسرا وہ شخص جسے قرآن کا علم عطا کیا گیا اور وہ اس علم کو لوگوں کو بیان کرتا ہے، تو اس پہ رشک کرو کہ یا الہ العالمین مجھے بھی قرآن کا وہ علم عطا فرما کہ میں اس علم کو آگے بیان کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے، آپ نے مسجد میں اصحاب صفا کے چبوترے کے قریب آپ نے ایک منظر دیکھا۔ آپ نے مسجد سے جب اپنے حجرے سے مسجد میں داخل ہوئے تو منظر یہ دیکھا، دو ٹولیاں، دو گروہ ہیں، کچھ صحابہ کرام ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں۔ چند صحابہ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، چلے انہوں نے کر رہے ہیں، وہ تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ اور ایک مجلس ایسی ہے جس مجلس کے اندر لوگ
قرآن اور حدیث کے علم کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، مسائل سیکھے جا رہے ہیں، مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ذکر اذکار کر رہے ہیں نا، یہ بھی دونوں جماعتیں نیکی کا کام کر رہی ہیں، لیکن ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ چاہے تو ان کو دے اور چاہے تو ان کو نہ دے۔ لیکن آپ نے فرمایا میں چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو میں اس جماعت میں بیٹھنا پسند کروں گا جو درس و تدریس تعلیم و تعلم کا کام کر رہے ہیں۔ تو حضور ان صحابہ کے اندر بیٹھے۔ یہ میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائیں۔ میں نے آپ کو یہ 2 حدیثیں کیوں سنائیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے قبلہ کعبہ پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، امین علم لدنی حضرت علامہ مولانا حاجی شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب، آپ سرکار کی درگاہ کے اوپر جب بندہ آتا ہے نا اور ہو صاحب بصیرت، اسے یہ دونوں منظر نظر آ جاتے ہیں، اسے یہ دونوں منظر نظر آ جاتے ہیں۔ صوفیاء کی جماعت کے صاحب تسبیح اور صاحب وظیفہ لوگ بھی کثرت سے نظر آتے ہیں، اور جب وہ اس طرف نظر دوڑاتا ہے، اس طرف دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ درس و تدریس، نشر و اشاعت، ریسرچ، کتابیں، مدرسے، ادارے، الحمدللہ ان کا بھی حضرت صاحب نے وافر انتظام فرمایا ہے۔ اور ہو فیض لینے والا، وہ چاہے وظیفوں سے فیض لینا چاہے یا تعلیم سے فیض لینا چاہے، الحمدللہ درگاہ محسنیہ وہ معیاری درگاہ ہے اور وہ ایک مثالی درگاہ ہے کہ جہاں پہ الحمدللہ یہ دونوں فیض کے دھارے وہ چل رہے ہیں اور دونوں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو آج آپ دوستوں سے یہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو کوئی طریقہ جاری کرتا ہے نا، کسی چیز کی بنیاد رکھتا ہے، کسی چیز کا آغاز کرتا ہے، اگر اس نے بری چیز کی بنیاد رکھی ہے، برائی کی بنیاد رکھی ہے، خود اس کو برائی کی بنیاد رکھنے کا گناہ، اور جتنے لوگ اس برائی کے اوپر عمل کرتے رہیں گے ان کا گناہ اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اور اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، نیکی کے راستے میں کوئی کاوش کرتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے، تو اس نیکی کا کام کرنے کی بنیاد رکھنے کا اجر اس کو ملے گا، اور جتنے لوگ اس کی نیک بتائی ہوئی بات کے اوپر عمل کریں گے، اس بات پہ عمل کرنے کی برکت سے ان کو جتنا ثواب ملے گا اس بندے کو بھی وہ ثواب ملے گا، اور ان کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ درگاہ محسنیہ کے اوپر ادارہ محسن قرآن فاؤنڈیشن دن رات خدمت دین کی کاوشوں کے اندر، کوششوں کے اندر مصروف عمل ہے، جہاں پہ بچے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ادارہ محسن قرآن فاؤنڈیشن الحمدللہ ہمارے قبلہ کعبہ پیر و مرشد نے اس کی بنیاد رکھی۔ ہم سب دوستوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کے اس کی تعمیر ترقی کے اندر ہم اپنا کردار ادا کریں، ہم اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، دامے درمے سخنے۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ جیب سے خدمت کرے، سائیوں کا پیغام بھی آگے پہنچا دینا، یہ بھی خدمت کے درجے کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، کے عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور جب ہم اس نیت کو لے کے یہاں سے اٹھیں گے، اس نیت کو لے کے چلیں گے کہ ہم نے سائیوں کا پیغام پہنچانا ہے، آگے پھیلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود دروازے کھولتا جاتا ہے، راستے بنتے جاتے ہیں۔ میں ایسے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو خود صاحب ثروت نہیں بھی ہیں، لیکن وہ لوگوں سے اس چیز کی اپیل کرتے ہیں، یار ہمارے شیخ کا ادارہ ہے، اہل سنت کی اتنی بڑی عظیم درگاہ ہے، اتنا بڑا آستانہ ہے، تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، اس ادارے کے اندر اپنی زکوٰۃ، صدقات اور یہ جو ڈونیشنز ہیں اس ادارے کے اندر جمع کروائیں۔ تو آپ تمام دوست اہل محبت ہیں، یہ تو کہنے والی بات ہی نہیں ہے، الحمدللہ آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔
تو اس ادارے کے ساتھ کوشش کریں کہ یہ ہمارے شیخ کا ادارہ ہے، میکسیمم جتنا تعاون آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. اللہ حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.